الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محض دین کی بنیاد پر جمع فرمایا۔ ہر انسان زندگی گزارتا ہے، دنیا گزر جاتی ہے، پھر اس انسان کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ معزز خواتین، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اب تک 1440 پر 4 سال گزر چکے ہیں۔ یہ 1440 پر 4واں سال ہجرت کا شروع ہو چکا ہے۔ انسان کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، دوسرا نیا سال شروع ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے جیسے جیسے انسان کی عمر آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اور وہ اپنے قبر سے اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنی آخرت سے اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور دنیا کے کھیل و تماشوں میں اس نے ایسا اپنے آپ کو مشغول کر دیا کہ جس کی وجہ سے نہ وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، نہ اپنے موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی کو یاد کرتا ہے، قبر کے بعد کی زندگی حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے انسان جب دنیا میں رہتا ہے اس کے اوپر دونوں حالتیں آتے ہیں، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی مصیبتوں میں ملوث ہوتا ہے، کبھی پریشانیوں میں ملوث ہوتا ہے، کبھی خوشیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر کبھی خوشی بھی ملتی ہے، کبھی غم بھی ملتا ہے، کبھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کو کبھی خوشی اور کبھی غم ایسا نہیں۔ اگر دنیا کی زندگی سے وہ ایسے اعمال لے کر چلا جائے قبر کے اندر جو اعمال کے قبر ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا انعام، پھر جنت میں جانے تک بھی وہ راحت میں رہتا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد لامحدود زندگی میں وہ راحت میں زندگی گزار لیتا ہے۔ اور جس کسی انسان کے اعمال ایسے ہو، نافرمانیاں زیادہ ہو، کفر اور شرک کے دلدل میں پھنس چکا ہو،
نام کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کا نام لے رہا ہو لیکن اس کے اعمال کفریہ اعمال ہو، اس کے عقیدے کفریہ عقیدے ہوں، مشرکانہ کام کرتا ہو، تو پھر اس کے مرنے کے بعد کبھی خوشی کبھی غم ایسا معاملہ نہیں، بلکہ قبر ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کفریہ عقیدہ رکھنے والے، شرکیہ عقیدہ رکھنے والے، کفریہ کام کرنے والے، شرکیہ کام کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگرچہ کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، مسلمانوں کے نام رکھ کر نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی ادا کر لیے ہو، لیکن کفریہ کام کرتے تھے، مشرکانہ عقیدے رکھتے تھے۔ اس لیے جو لوگ شرک کرنے والوں کے عقیدے رکھتے ہوں، شرکیہ عقیدے رکھتے ہوں، تو وہ ظاہر میں تو مسلمان ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فہرست میں وہ کافر اور مشرک بنیں گے، اور ان کی موت اسی حالت میں آئے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ملوث ہو جائیں گے، قبر ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ ایک تو پکے مومن رہے، دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے گئے، قبر ہی سے ان کو انعام ملنا شروع ہو گیا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی لامحدود زندگی میں مکمل طور پر وہ خوش رہیں گے۔ اور دوسرے ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن ان کے عقیدے کفریہ عقیدے تھے، ان کے اعمال کفریہ اعمال تھے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن کسی پتھر کے سامنے جا کر سجدہ کر لیا، یا کسی غیر مسلمان کے سامنے، کسی کافر کے سامنے جا کر اس نے اپنی منت مانگا یا کوئی اپنی حاجت پیش کیا، اور وہ غیر مسلمان اسے اپنے عقیدے کے موافق فلاں عمل کرنے کو کہا کہ مثال کے طور پر تمہارا کام پورا ہونا ہے، فلاں سانپ کے پٹے میں جا کر تم سانپ کو دودھ ڈالو گے تو تمہارا کام پورا ہو جائے گا، تو اس طرح کے عقیدے کے اعمال اس نے کروایا، تو ایسی صورت میں وہ تو ظاہر میں تو مسلمان رہے گا لیکن اللہ کی فہرست سے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر اس کو اسی حالت میں موت آ گئی تو قبر ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے، عقیدہ تو کفریہ نہیں رکھتے تھے، عقیدہ تو شرک والا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، عقیدہ تو مسلمانوں والا جیسا عقیدہ رکھتے تھے، صحابہ والا جیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے ہمیں دے کر گئے ہیں وہ عقائد ان کے پاس رہتے تھے، اعمال بھی کرتے تھے لیکن اعمال میں کبھی کوتاہیاں کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پھر ان کو گناہوں سے پاک کر کے پھر اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تیسری قسم کے لوگ۔ تو معزز خواتین، انسان کی زندگی جو دنیا کے اندر ہوتی ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی زندگی جو اس کی شروع ہوتی ہے وہ قبر سے شروع ہوتی ہے۔ اور قبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اور امت کو بھی تلقین فرمایا کہ تم ہر وقت قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ قبر کا عذاب بڑا ہی نہایت خطرناک عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان جہنم کے تذکرے سے اتنا زیادہ خوف نہیں کھاتے تھے، جنت کے تذکرے سے اتنا زیادہ روتے نہیں تھے، لیکن جب کسی قبرستان سے گزرتے، قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو حضرت عثمان نہایت ہی روتے تھے، رو کر ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے تھے، جنت کے تذکرے سے اتنا زیادہ نہیں روتے تھے، آپ قبر کے سامنے کھڑے ہونے سے، قبرستان پر گزرنے سے آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے یہی فرمایا تھا، میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا تو ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، جو اس میں گرفتار ہو گیا ساری منزلوں میں وہ گرفتار ہو جائے گا، ساری منزلوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے معزز خواتین، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا اعمال کرنی چاہیے؟ کون سا عمل ایسا ہے جو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو؟ میں آپ کے سامنے دو عمل پیش کروں گا،
ان دو اعمال کی وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایک عمل تو وہ یہ ہے، حدیث پاک کے اندر بھی یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تبارک الذی قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ تبارک الذی قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، لہٰذا تم سورہ تبارک الذی کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز خواتین، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر کے حالات کو دیکھ کر قبر کے عذاب کے بارے میں سراسر یہ کہہ دیتے ہیں، تمہیں دیکھیں کیا قبر کے عذاب؟ تم دیکھے یا ہم دیکھے؟ کون دیکھا قبر کے عذاب؟ قبر کے اندر کی بات دیکھ لیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جیسے زندگی گزارنا ہے، چار لوگ جیسے زندگی گزار رہے ہیں اسی کے موافق ہم گزاریں گے۔ چار لوگ جیسے کھاتے ہیں، جیسے پہنتے ہیں، جیسے کام کرتے ہیں، ویسے ہماری زندگی گزرتی ہے۔ مرنے کے بعد کے مسئلہ دیکھ لیں گے، قبر میں عذاب ہوتا کہ انعام ملتا کہ راحت ملتی کہ وہ تمہیں دیکھے نہیں ہمیں دیکھے نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کے سلسلے میں جتنی احادیث بیان فرمائی ہیں، ہمیں دیکھنے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لایا اور سرسری طور پر ہم نے اس کا انکار کر دیا تو قبر کے عذاب سے انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ قبر کے عذاب سے انکار کرنے والا آدمی وہ حق پر نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قبر کے عذاب کے سلسلے میں سینکڑوں واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار قبر کے عذابات کو دکھا دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو معزز خواتین، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قبر کے عذاب سے پناہ بھی مانگنا ہے، اور قبر کے عذاب سے بچانے والے کون سے اعمال ہیں وہ اعمال اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے۔ بغداد کے اندر ایک لوہار آدمی تھا، لوہے خریدتا تھا اور اس لوہے کو پگھلا کر سامان بناتا تھا، مختلف قسم کے سامان، چھریاں، تلوار، ہتھیار وغیرہ اور برتن وغیرہ اس لوہے کے ذریعے سے بنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بہت بڑی بڑی میخیں لے کر آیا، بہت بڑی کیلیں لے کر آیا، کیل بولے تو میخ کو کہتے ہیں، تو بہت بڑی میخیں لایا اور اس لوہار کے ہاتھ میں فروخت کیا، اور وہ لوہار کہتا ہے کہ میں نے اس کو پورے پیسے دے دیے اور وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ اب میں اتنی بڑی کیلیں تھی، وہ اتنی بڑی میخیں تھی، میں نے اس کو انگار میں ڈال کر تپایا اور وہ انگار میں جل کر انگار بن گئی۔ اب جب میں اس کو کسی چیز کے بنانے کے لیے ہتھوڑا مارتا ہوں تو میرے ہتھوڑے کا اثر اس پر کچھ نہیں پڑتا۔ لوہا اگر آگ میں ڈال کر جلایا جائے وہ جل کر موم کی طرح ہو جاتا ہے، وہ ہتھوڑے کے ذریعے سے جس طرح گھمانا چاہے وہ گھوم جاتا ہے، یہ لوہے کی خاصیت ہے۔ لیکن یہ جو کیلے لا کر دیا تھا، میخیں لا کر دیا تھا، اس نے انگار میں ڈال کر جلایا اور اتنی جلی لیکن ہتھوڑا مارنے سے اس کے ہتھوڑے کا اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت دیر جلایا، پھر ہتھوڑا مارا، پھر اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ بہت ہی پریشان ہوا کہ میں اتنے پیسے دے کر خریدا ہے اور یہ لوہے پر آگ کچھ اثر نہیں کر رہی ہے، یہ لوہا موم کی طرح نہیں بن رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، لوگوں سے شکایت کرنا شروع کر دی کہ دیکھو بھائی اتنے پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ عام طور پر انسان اپنے نقصان کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے، انسان کو جو فائدے ملتے ہیں وہ فائدے کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کوئی بھی آدمی دیکھیے، دکاندار ہو، مکاندار ہو یا کوئی بیپاری ہو، تاجر ہو،
تو وہ جب اس کو نقصان آ جاتا ہے تو 4 لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتا ہے کہ مجھے اتنا نقصان آیا، اتنا گھاٹا ہوا۔ جب فائدہ ہوتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب اگر کوئی کسی کے سامنے اس کے فائدے کا تذکرہ کیا جائے، لوگ حسد کرنے لگیں گے، لوگوں کی نظر لگ جائے گی، پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات کر کے وہ اپنے فائدے کو دوسروں کے سامنے نہیں سناتا، لیکن نقصان ہوا تو لوگوں کے سامنے سناتا ہوا پھرتا ہے۔ یہ انسان کی ایک حقیقت ہے، انسان کی فطرت۔ تو وہ آدمی تذکرہ کرتا ہوا لوگوں کو کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اس آدمی کو تلاش کرو، اس آدمی کے پاس یہ لوہا لے جا کر اس کو واپس کر دو کہ بھئی آپ نے کون سا ایسا لوہا لا کر دے دیا، کون سا ایسا آسمان کا لوہا آپ نے لا کر دے دیا جس کی وجہ سے یہ لوہے کو میں آگ میں گرم کر رہا ہوں لیکن آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں خریدی ہوئی چیز میں کیسے واپس کر سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو جا کر سارا واقعہ سنا دے۔ تو اب وہ لوہار آدمی نہایت ہی وزندار لوہا تھا، وہ اب تلاش کرتا ہوا نکلا، تلاش کرتے کرتے کبھی بازار، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو بیچنے والا آدمی تھا ایک دکان میں بیٹھا ہوا مل گیا۔ یہ لوہار جا کر اس کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ بھائی تو نے جو لوہا مجھے لا کر بیچا ہے وہ کون سا لوہا ہے، کہاں سے لایا ہوا ہے؟ آگ میں تپاتا ہوں تو آگ جلاتی ہے لیکن آگ کا اثر اس لوہے پر نہیں پڑتا۔ لوہا جلانے کے بعد ہتھوڑے سے مارنے سے وہ موم کی طرح جس طرح چاہے پھرنا شروع ہو جاتا ہے، بننا شروع ہو جاتا ہے۔ چاقو بنانا چاہے لوہے کو آگ میں ڈال کر باہر نکال کر ماریں گے تو چاقو بن جائے گی، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں سے لایا یہ لوہے کے میخے تو واپس لے لے، میرے پیسے واپس دے دے اور اصل حقیقت بتا دے کہ یہ لوہا کہاں سے لایا تو نے۔ تو اس نے کہا جب تو حقیقت مانگا ہے، اب جب تو یہ لوہے کے سلسلے میں سوال کیا ہے، میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، میں اصل میں چور ہوں، زندوں کا چور نہیں بلکہ مردوں کا چور ہوں۔ زندوں کے گھروں کے اندر جب میں چوری کرتا تو مجھے پکڑ لیتے ہیں، پٹائی ہوتی ہے، جیل خانے کو جانا پڑتا ہے، اس لیے میں نے مردوں کے چیزیں چرانا شروع کر دیا۔ یعنی میں قبرستان میں رہتا ہوں، قبرستان کے اندر مردوں کی چیزیں جیسے کفن نکال کر چرا لینا، جیسے کوئی اور چیز چرا کر بیچ دینا، یہ میرا پیشہ ہے، میرا اس سے گزارا ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک خبر کو کھودا کفن چرانے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لاش ایسی پڑی ہوئی ہے جو مکمل طور پر ہڈیاں بن چکی ہے، اور اس کے ہاتھ اور پیر میں یہ 4 میخیں لگی ہوئی ہیں، بڑی میخیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بھائی بہت بڑی میخیں ہاتھ کو لگ گئیں، میں اس کے جا کر بیچوں گا اور میرا اپنا گزارا کر لوں گا۔ میں نے اس ہڈیوں کے ڈھانچے سے اس میخوں کو نکالنے کی کوشش کی، اور اتنی کوشش کی کہ وہ میخیں اس سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو میں نے کیا کیا، ہڈیوں کو، اس لاش کے ہڈیوں کو پتھر سے پھوڑ کر میں نے اس میخوں کو اس ہڈیوں سے نکال لیا، کامیاب ہو گیا۔ میں لے آ کر آپ کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ تو معزز خواتین، اسی لیے یہ لوہے دنیا کے آگ کے جلانے کی وجہ سے نہیں جل پا رہے تھے، دنیا کی آگ کا اثر اس پر کچھ نہیں ہو رہا تھا، یہ تو عذاب دے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس کے ہاتھ اور پیر پر کیلیں ٹھکوا دی تھی۔ اور پتہ نہیں کہ قبر کے اندر کیسے کیسے عذابات ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مختلف قسم کے عذابات، مختلف قسم کے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سزائیں دیتے ہیں کہ آدمی کے دل و دماغ کے اندر بھی بات نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے اب اندازہ لگائیے کہ مردوں کو عذاب دیا جانے والا لوہے کو دنیا کی آگ اثر نہیں کر پا رہی ہے، تو اب مردے کو کیا کیا سزائیں ہوئی ہوں گی، اندازہ لگائیے۔ ہم آرام سے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ہم
اپنی زندگی کو اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ سب کی موت ایک دن آنے والی ہے، سب کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، چاہے مرد انتقال ہو جائے چاہے عورت انتقال ہو جائے، سب کا ٹھکانہ وہی قبر ہے۔ اسی لیے قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو قبر کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ عورتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ عورتیں قبروں کی زیارت نہ کریں، لیکن کیا کریں، ہمارے عورتوں کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی وہاں اجازت ملتی ہے، نہ قریب تک عورتوں کو جانے کی اجازت ملتی ہے۔ تو پھر ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے ایسے پیشے بنا کر رکھ لیے ہیں، درگاہوں کے اندر بڑی بڑی قبریں بنا لینا اور اس کی زیارت کے لیے مردوں کو بھی چھوڑ دینا اور عورتوں کو بھی چھوڑ دینا۔ مرد بھی وہاں جا کر طواف کریں، عورتوں بھی جا کر طواف کریں، عورتوں کی وہاں بے حیائی، مردوں کی وہاں بے حیائی، اور ہر جگہ جس درگاہ جیسے جیسے درگاہیں مشہور ہوں گے وہاں مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ عورتیں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد کبھی ایک دن بھی اپنے قبرستان جا کر اپنے ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کیا دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ ماں باپ کا ہے؟ کسی اللہ کے ولی کا اتنا زیادہ مرتبہ نہیں ہے ماں باپ سے بڑھ کر۔ اللہ نے قرآن مجید میں ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولیوں کے درجے ضرور ہیں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر نہیں۔ ماں باپ وہ چیز ہے، جب عورتوں کو عام قبرستانوں میں داخل ہونے سے منع کر دیا جائے، خود اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کو منع کر دیا جائے، تو پھر کون اجازت دے گا کہ وہ کسی درگاہ کے کسی اللہ کے ولی کی قبر کی زیارت کی جائے؟ لیکن کیا کریں، عورتوں کو پھرنے کا بہانہ نہیں ملتا۔ اب یہاں ہجوم بھی ہوتا ہے، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، وہاں طرح طرح کے دکانیں بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے دھندے مارنے والے، پیٹ پالنے والے لوگوں کو بیوقوف بنا کر، لوگوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈال کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لوٹ کر اپنا پیٹ بھرنے والے ان لوگوں نے ایسے دھندے شروع کر دیے۔ وہاں جانے کے بعد مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہے ہیں، اسی یقین کے ساتھ کہ یہ قبر کے پاس جانے سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے سارے ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ حالانکہ اگر قبر والوں سے پوری ضرورتیں پوری ہوتی تو پھر دنیا کے اندر کوئی فتنے، کوئی مصیبتیں نہیں آتے۔ تو اس لیے معزز خواتین، قبر کی زیارت عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لعن اللہ زائرات القبور، اللہ تعالیٰ بد دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ لعنت فرمائے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ تو اللہ کے نبی کی بد دعا ان عورتوں کے لیے ہے جو قبر کی زیارت کرنے والی عورتیں۔ تو بہرحال اسی لیے قبر کا عذاب برحق ہے، چاہے مرد کا انتقال ہو جائے اس سے بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے اگر اس نے برے اعمال لے کر جائے، اور عورت بھی انتقال ہو جائے اس کے اوپر بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے اگر وہ ساتھ اپنے آپ کے ساتھ برے اعمال لے کر جائے۔ ایک اور واقعہ کتابوں کے اندر قبر کے عذاب کا لکھا ہوا ملتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے موجود تھے، ان کے پڑوس میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ والے نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ چلو بھائی، ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، پڑوسی کا انتقال ہو گیا، چلو اس پڑوس کے گھر والوں کو جا کر ہم تسلی دیں گے، ان کو صبر کرنے کی تلقین کریں گے۔ عام طور پر حالت یہی ہوتی ہے کہ جس گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے
وہ سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، غم میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں شاید یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. آج کل کسی کا باپ انتقال ہو جائے، کسی کی ماں انتقال ہو جائے، کوئی بوڑھا آدمی انتقال ہو جائے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں. چلا گیا بھائی پیڑا آدمی کا، بڑا مصیبت بن کے رہا تھا ہمارے اوپر، چل گیا جان دے، اور خوشیاں مناتی. کسی بوڑھی عورت کا بھی انتقال ہو جائے جس کی عمر 70-80 سال گزر جائے، اس کے بعد انتقال ہو جائے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جان دے بڈھی کی خدمت کرنا آخر کیا ہاتھ سے چھٹکارا مل گیا. عورتیں بھی خوش ہوتے ہیں، مرداں بھی خوش ہو جاتے ہیں. آج کے ماحول ویسا بن گیا، انسانوں کے دل بدل گئے، محبتیں انسانوں کے دل سے ختم ہو گئے، بڑوں کی عظمتیں، بڑوں کا ادب ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا، اور بڑوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی. اسی لیے ہم کوئی بوڑھا آدمی، کوئی بوڑھی عورت مر جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس کے برخلاف کوئی جوان انتقال ہو جائے، کوئی چھوٹا بچہ انتقال ہو جائے، یا کوئی یعنی جوانی میں قدم رکھنے والی بچی انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت میں پورا گھر سناٹا ہو جاتا ہے، پورا گھر ماتم بن جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکا، یہ زندگی کے اصل شعبے میں قدم رکھنے کے بجائے اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، اس لیے سارے لوگ روتے ہیں. اس کے برخلاف بڑے لوگوں انتقال ہو جاتے تو آنکھ میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں آتا. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑے لوگ جب انتقال ہو جاتے تو ان کی خوبیوں کو یاد کر کے لوگ رویا کرتے تھے، ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. تو معزز خواتین، اسی لیے بڑے ہمارے سر کے تاج ہوئے. جب تک بڑے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ان کی قدر کر لینا چاہیے، ان کو سامنے بدتمیزی سے بات نہیں کرنا چاہیے، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے. اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں غم کا اظہار کرنا چاہیے، رونا نہیں. رونے سے منع کیا گیا، نوحہ کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ آدمی کو کم از کم غم تو کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو یاد کر لیتے، آپ کی وہ بہادری کو یاد کرتے، آپ کے حسن خوبی کو یاد کرتے، آپ کے اخلاق کو یاد کرتے. تو بہرحال وہ اللہ والے تعزیت کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے. اس کا بھائی بیٹا ہوا تھا، جیب میں ہاتھ رکھے بیٹا ہوا تھا. تو اللہ والے سمجھائے کہ دیکھو صبر کرو، اس وقت صبر کا وقت ہے. کسی کے گھر میں مصیبت آتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس گھر کے اندر صبر کی تلقین کرنا، جسے تعزیت کہتے ہیں. تو ہم لوگ بہت سمجھائے اور کہا کہ ہم سے پہلے لوگ بہت سارے لوگ انتقال کر گئے، سب قبرستان میں چلے گئے. وہ آدمی سنتا رہا اور آنکھوں میں آنسو بہاتا رہا، روتا رہا. ہم اتنا زیادہ تسلی دیے لیکن وہ آدمی کے آنکھوں میں آنسو نہیں رکے، بلکہ زیادہ روتا ہی جا رہا تھا. ہم نے آخر میں اسے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کو اتنی ہم تسلی دے رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. معزز خواتین، غور سے سنیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں. اس نے یہ کہا کہ جب ہم لوگ ہمارے بھائی کو کفنا کر، اس کی نماز جنازہ پڑھا کر، اس کو قبرستان میں لے جا کر قبر میں دفن کر کے آئے، جب ہم لوگ واپس لوٹ رہے تھے، اچانک وہ قبر کے اندر سے میرے بھائی کی چیخیں نکل گئیں، چیخ کی آواز آنے لگی. اب آپ یہ سوال کریں گے یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار عبرت کے لیے ایسے واقعات دکھا دیتے ہیں، کبھی کبھار، یہ ہمیشہ نہیں ہوتے. کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عبرت کے لیے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ کی طرف آنے والے بن جائیں. تو ہم لوگ حیران ہو گئے، جتنے لوگ
اس کے دفن کرنے میں شامل تھے سب تعجب میں پڑ گئے کہ کہاں کی آواز. تو میں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی آواز ہے, چلو ہم خبر کھود کر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. تو لوگوں نے منع کیا کہ بھئی اب اسے دفن کر دیے, وہ جانے اللہ جانے وہ کیا کیا گناہ لے کر گیا, وہ اب کھودنا مناسب نہیں, اب چلے یہاں سے. جیسے ہم آگے قدم بڑھائے تو ایک اور مرتبہ چیخ نکل آئی. میں نے کہا کہ میرا بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے, کسی تکلیف میں مبتلا ہے, چلو خبر کھود کر دیکھیں گے. تو معزز خواتین, جب انسان مر جاتا ہے تو وہ یہ دنیا میں نہیں رہتا, دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. اور عالم برزخ کی خطرناک سزائیں دنیا والوں کو اتنا نظر نہیں آتی. تو اس نے دوبارہ ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کر دیا کہ وہ جانے اللہ جانے, چلو اس کا کام ختم ہو گیا, ہم واپس جانا ہے, گھر جانا ہے. پھر جب اس نے قدم آگے بڑھانے لگا ایک اور مرتبہ چیخ نکل آئی, آوازیں نکل آئی, جیسے کسی کو سزا دیتے ہوئے آدمی جیسے تڑپتا ہے, آوازیں نکالتا ہے, اس طرح کی آوازیں نکل آئی. تو وہ بھائی کا دل نہ رہ سکا, اس نے فوراً گیا اور قبر کو کھودا. قبر کو کھودتے کھودتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کے بھائی کی لاش نظر آنے لگی. کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے گلے کے اندر آگ کا ہار لگا ہوا ہے. آگ کا ہار. ہمیں تمہیں دنیا کی آگ دیکھے بولے تو ایک معمولی سمجھتے ہیں. یہ دنیا کی آگ نہیں ہے, یہ عالم برزخ کی خطرناک آگ ہے. اب اس نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی, مٹی مارا, کہاں سے بجھ سکتی ہے؟ عالم برزخ کی آگ کو بجھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے بجھا سکتے ہیں, لیکن کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں. چاہے اس کے اوپر سارا سمندر بھی ڈال دیا جائے, عالم برزخ کی آگ بجھنے والی نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا. ایک قبر کا چھوٹا سا سوراخ, روپائی کے بڑلے کے برابر کا سوراخ نظر آ گیا, اور اس کے اندر روشنی ہی روشنی ہے, چمک ہی چمک ہے. اب وہ آدمی گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ کیا چمک رہا ہے, کیا ہے, دیکھیں گے. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے نا, انگلیاں کرنے کی بڑی اللہ کا عادت رہتی ان کو, کہاں گئے تو انگلیاں کرتے رہتی. وہ آدمی کی بھی اسی طرح انگلیاں کرنے کی عادت تھی. اس نے کیا کیا, اس سوراخ میں اپنی انگلی کو ڈالا. انگلی کو جیسے ہی ڈالا اس کی انگلی جل گئی. اور دنیا کی آگ جب کسی کے عضو کو جلاتی ہے یا تو پھپھلا آ جاتا ہے, یعنی تو چمڑا جل کر سفید ہو جاتا ہے, لیکن اس کی انگلی کو کچھ نہیں ہوا, خالی بھاپ لگی. تو بھاپ لگنے کی وجہ سے ایسا تڑپا کئی میڈیسن استعمال کر لیا, کئی دوائیاں استعمال کر لیا, حکیموں کے پاس چلا گیا, کتنی کی دوائی اس کو لگایا, کیا کیا کی لگایا, لیکن اس کا درد کم ہونے والا نہیں, اس کا جلن کم ہونے والا نہیں ہے. کسی حکیم کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات نہیں رہی کہ آخر میں وہ انگلی جلتی ہوئی نظر نہیں آئی, بلکہ اچھی نظر آ رہی ہے, لیکن جلن ایسے ہو رہا ہے کہ وہ تڑپتا ہوا کبھی یہ دوائی لگایا, کبھی یہ دوائی لگایا, کبھی وہ پتا لگایا, کبھی یہ پتا لگایا, لیکن جلن میں کمی ہونے کے بجائے وہ جلن میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا. اب اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ہندوستان کے اندر حدیث کا علم لایا. بہت بڑے اللہ والے تھے. اب وہ آدمی رو رہا تھا. لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تو حکیموں کا علاج کروا دیا, لیکن ایک اللہ والے موجود ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ان کے پاس چلے جاؤ, شاید کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ترکیب بتائیں گے, کچھ نہ کچھ اس کا افاقے کا کوئی صورت بتائیں گے. وہ تو اچھا دور تھا,
آج کے زمانے میں ایسے کوئی مسائل پیش آ جائے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، یہ نہیں بولتے فلاں مولانا کے پاس، فلاں مفتی صاحب کے پاس، فلاں حافظ صاحب کے پاس چلے جاؤ، اس کا حل انہوں بولیں گے۔ آج کل کے لوگ وہ نہیں سوچ رہے ہیں، کیا تو بھی ایسی مصیبت آ گئی سیدھا کافروں کے پاس چلے جاتے، کھڑے ہو کر موتنے والے۔ اس کے ڈنڈوں پر اتنا بھروسہ آ گیا ہمارے مسلمانوں کو، قرآن پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی احادیث اور دعاؤں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے پاس چلے گئے، انہیں کیا کر ڈالا، کیا ڈنڈا ڈالا، لیکن کیا کرے گی، انہوں خوش ہو کر آ جاتی ہمارا کام بن گیا۔ لیکن دنیا بھی ان کی برباد، آخرت بھی برباد۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی خوش نہیں رہ سکتے اور آخرت کے اندر بھی ان کی خوشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہر معاملے میں ایسے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے جو علماء حق طریقے سے آپ کو اس کا جواب دیتے ہو، اس کا حل بتاتے ہو۔ اگر عامل کے ہاتھ میں انسان کی ضرورت، انسان کی مصیبت کو ختم کرنا ہوتا تو پھر دنیا کے اندر جتنی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ان وباؤں کا علاج بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو بہرحال معزز خواتین، وہ آدمی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ساری صورت بتایا، سارا واقعہ بتایا کہ حضرت میں قبرستان میں جا رہا تھا، ایک قبر پر میری نگاہ پڑی تو سوراخ پڑا ہوا تھا اور اندر سے ایک روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اس کو جانچنے کے لیے انگلی ڈالا تو اس کے بھاپ کی وجہ سے میری انگلی جل گئی، حالانکہ میری انگلی پر نہ چمڑا جلا ہے نہ پھپھولا آیا ہے، لیکن ایسا جلن ہو رہا ہے، ایسا جلن ہو رہا ہے کہ ایسا جلن کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو لوگ مجھے مذاق کرنے لگے کہ آگ نہیں جلائی، کچھ بھی نہیں ہوا، چونکہ یہ جھوٹ بات بول کر یہ تڑپ رہا ہے۔ حضرت میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میں کیسے راتوں کی نیند میری اڑ گئی ہے، اتنا جلن کہ اگر انگلی کو بھی کاٹ دیا جائے اتنا جلن نہیں ہو سکتا، اتنا درد نہیں ہو سکتا جتنا مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا تو نے قبر کے اندر انگلی ڈالی، یہ عالم برزخ کا عذاب ہے میرے پیارے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ دنیا کی آگ کسی کو لگ جائے آئلمنٹ سے اگر صحیح ہو جائے گا، انجیکشن لگوانے سے صحیح ہو جائے گا، کوئی کریم لگانے سے صحیح ہو جائے گا، کوئی علاج کروانے سے وہ زخم چنگا ہو جائے گا۔ یہ تو عالم برزخ کا عذاب ہے، اگر اس کی بھاپ بھی لگ جائے تو دنیا کے اندر کوئی دوا عالم برزخ کی آگ کا نہیں بنایا گیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوا دنیا کے اندر بھیجی ہے۔ حضرت کیا جائے، تمہیں کیا بولتے کہ میں سننے کے لیے تیار ہوں؟ مجبور انسان کیا بولے تو بھی سن لیتا۔ ہمیں بمڑا مارتے ہیں 5 وقت کی نمازاں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، گھروں کے اندر تعلیم کرو، ذکر و اذکار کا ماحول بناؤ، پردے میں رہو، نہیں سنتے۔ جب کوئی ایسے مجبور ہو جاتا ہے، عاملوں کی باتیں سننے میں سب سے پہلے صف میں رہتی ہے ہمارے آدمی، ڈاکٹروں کی باتیں سننے میں سب سے پہلے صف میں رہتی، ڈاکٹر بول ڈالے یہ کھانوں کو، یہ کھائے تو تمہیں مر جاتی، یہ کھائے تو تمہارا شوگر آ جاتا، یہ کھائے تو تمہاری بی پی بڑھ جاتی، تمہاری بیماریاں بڑھ جاتی، وہ پوری زندگی کے لیے پرہیز کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آپ کو اپنے آخرت کی بربادی کے سلسلے میں وہ اعمال جو اپنے آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، اپنی دنیا کو برباد کرتے ہیں، اپنے قبر کو برباد کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں کا تذکرہ اگر کیا جائے، یہ مولوی صاحبہ کے باتیں، یہ سب یہ عالمہ کے باتیں سننا نہیں بھائی، دنیا نہیں چلتی بول کر ان کو بازو رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کا ایمان یہاں تک آ چکا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا علاج صرف 2 خطروں میں موجود ہے۔ جہنم کی آگ کو دنیا کا سارا سمندر کا پانی انڈیل دیا جائے، جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ 2 قطرے، صرف 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کے راہ میں جا کر وہ مجاہد جو جہاد کرتا ہے، اپنی گردن کو اللہ کے راہ میں کٹواتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کے خون کا خطرہ
اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کے راہ میں جا کر شہید ہونے والے کا خون کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. اور دوسرا وہ خطرہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے آدمی کا قطرہ، رونے والے آنسوؤں کا قطرہ، آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کا قطرہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. تو معزز خواتین، تنہائیوں میں اٹھو اللہ کے سامنے، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، رو. وہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو جو اللہ سے کے ڈر سے رویا ہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا ہو، وہ آنسوؤں کی قیمت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. وہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتے ہیں. ہمیں تو اللہ کے راہ میں جا کر شہید ہونے کا کوئی موقع نہیں. ایک موقع تو ہے کہ تنہائی میں اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، اٹھے، چپکے سے اٹھے، نماز پڑھ لیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیے، اپنے سارے حالات، اپنے ساری حاجتیں، اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھ کر مانگنے والے بن جائیں. اب تنہائی میں اٹھ کر اپنی پریشانیاں جب اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے انسان. تنہائی میں اٹھ کر جب اللہ کے سامنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نکل آ جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ایسا کر کہ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، صرف رات میں کسی وقت میں اٹھ جا، 2 رکعت یا 4 رکعت یا جتنا تجھے اللہ نے توفیق دی ہے اتنی تہجد کی نماز پڑھ لے، اور اللہ کو یاد کر کے رونا شروع کر دے. جب اللہ کو یاد کر کے تو رونا شروع کر دیتا ہے، تیرے آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو کا خطرہ اس انگلی کو پونچھ ڈال، انشاءاللہ وہ جلن ختم ہو جائے گا، وہ درد ختم ہو جائے گا. تو اس نے اسی طرح کیا، رات میں اٹھا، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھا، اللہ کے سامنے رویا اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالا، اور اس آنسو کو نکال کر اس انگلی کے اطراف پہنچا، جیسے ہی پہنچا اس کا جلن ختم ہو گیا. تو معزز خواتین، قبر کی عذاب کا یہ اتنا بھیانک انجام ہوتا ہے کہ آدمی کو بھاپ بھی لگ جائے. دنیا کے کسی دوے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس دوے کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکے. اس لیے عالم برزخ کی آگ ایسی ہوتی ہے، وہ تو جہنم کی آگ ایسی ہوتی ہے، اس کو بجھانے کی طاقت صرف انسان کے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو جو اللہ کی یاد میں رویا ہو. تو میرا حال اسی طریقے سے وہ آدمی جو پہلا واقعہ تھا نا، اپنے بھائی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، 3 مرتبہ چیخ و پکار کی آواز آئی. وہ بھائی اپنے بھائی کے خبر کو کھودنے کے لیے گیا، کھودا، دیکھا کہ بھائی کے گلے کے اندر آگ کی ہار ہے، اور وہ آدمی تڑپ گیا کہ کیسے میرے بھائی کو آگ سے بچایا جائے. اس نے اس کے اوپر مٹی ڈالا، پتہ نہیں کیسے کیسی چیزیں ڈالی، اور وہ آگ بجھنے کے لیے تیار نہیں. اس نے کیا کیا، ڈائریکٹ اس بھائی کے گلے میں آگ کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈال دیا. جیسے ہی ہاتھ ڈالا، اس آدمی کے ہاتھ کے 4 انگلیاں جل گئی، جل کر کوئلہ بن گئی، وہیں پر کٹ ہو گئی. اب اس نے جلدی سے قبر سے واپس آ گیا. لوگ اس کی قبر کو دوبارہ دفن جیسی تھی ویسے ہی بنا دیے. گھر کو آیا، رونا شروع کیا کہ ہائے میری بھائی کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، میری یہ حالت کہ میری 4 انگلیاں چلی گئیں. تو اس نے ان اللہ والوں کو جیب میں سے ہاتھ نکال کر دکھایا تو واقعتاً 4 انگلیاں جلی ہوئی تھی، 4 انگلیاں کچھ نہیں تھی، صرف ہتھیلی باقی تھی. معزز خواتین، اندازہ لگاؤ کہ قبر کے ایسے عذابات ہوتے ہیں. ہم لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے
اور اپنے صحابہ کو بھی فرماتے تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی ساری امت کے لیے یہی فرمایا کہ تم اللہ کے عذاب سے اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ تو معزز خواتین، پہلے زمانے میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ آدمی انتقال ہونے کے بعد اس کا مال ہوتا تو لوگ اس کے مال کو کاندھے پر رکھ کر اس کی قبر تک لے کر جاتے تھے، اس کو دفنانے کے بعد اس مال کو واپس لے کر آ جاتے۔ دوسرے، اس کے اہل و عیال جاتے تھے، اس کے رشتہ دار جاتے تھے، اس کو دفن کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ جاتے۔ اور تیسرا، اس کے اعمال اس کے قبر کے اندر جاتے۔ اچھے اعمال کیا تو وہاں اچھا انعام وہی سے شروع ہو جائے گا، برا کام کیا، برے کام کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، غلط تعلقات کے ساتھ، اور اسی طرح فلموں اور سیریلوں کے گناہوں کے ساتھ، ناچ گانوں کے گناہوں کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے تو اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ تو اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کا خلاصہ ہے کہ قبر جنت کا یا تو باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اپنے قبر کو یا تو جنت کا باغیچہ بنا لو یا جہنم کا گڑھا دنیا کے اندر رہتے ہوئے بدعمالیوں کے ذریعے بنا لو، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بڑے خیرخواہ تھے، اپنی امت کو بچانا چاہتے تھے، اپنی امت کو ہر طریقے سے، ہر عذاب سے بچانے کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے عذاب اس کے سرہانے سے آتا ہے۔ تو اگر وہ میت دنیا کے اندر سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لے، سورہ تبارک الذی پڑھنے کا معمول بنا لے، جو 29واں پارہ ہے، 29واں پارہ تبارک الذی یہیں سے شروع ہوتا ہے، تو جو کوئی آدمی عشاء کے بعد سونے سے پہلے تبارک الذی سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ قبر کے اندر کوئی عذاب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب سر کی جانب سے آتا ہے۔ تو اگر وہ آدمی سورہ ملک پڑھنے والا ہو تو سورہ ملک فوراً کہتا ہے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ وہ آدمی ہے جو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرتا تھا، یہاں سے تیرا آنے کا کوئی موقع نہیں۔ وہ عذاب دور چلا جاتا ہے، پھر سینے کے پاس سے آتا ہے، پھر وہیں سے سورہ ملک اس کی حفاظت کرتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے بھی تیرے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ عذاب اس کے پیروں کی طرف سے آتا ہے اور وہاں سے بھی سورہ ملک اس کی حفاظت کرتا ہے، جو دنیا کے اندر روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتا تھا، اور سورہ ملک کہتا ہے کہ دفع ہو جائے یہاں سے بھی تجھے کوئی آنے کا موقع نہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ سورہ ملک پڑھنے والا روزانہ سونے سے پہلے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کی حفاظت اس طرح فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک صحابی ایک ایسی جگہ خیمہ ڈالے، پڑاؤ ڈالے، سفر میں جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر قبر تھی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے وہ سونے کے لیے لیٹے تو سورہ تبارک الذی قبر کے اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ صحابی وہ سورت مکمل طور پر سنے، اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنا کہ میں نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر قبر تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، میں رات میں لیٹنے کے لیے سو گیا تو قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے پوری سورت سنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعے کو سن کر فرمایا کہ وہ جو قبر والا تھا روزانہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو نجات، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی سورت بنایا ہے۔ تو معزز خواتین، سورہ ملک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جو بندہ سورہ ملک پڑھ کر سو جاتا ہے
اللہ तबारक व ताला उस सूरत की बरकत से अगर इंतकाल भी हो जाए तो ऐसी सूरत में सूरह मुल्क के पढ़ने की बरकत से कब्र के अजाब से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते। अब कोई आदमी कहे कि सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ ले तो बस क्या, नमाजा क्या भी नहीं पढ़ना। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, सूरह मुल्क पढ़ने की तौफीक उसी आदमी को होती है जिसको अल्लाह तबारक व तआला 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज़ों की तौफीक, कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब से महफूज रखना चाहते हैं, वही आदमी रात में सोने से पहले तबारकल्लज़ी पढ़कर सोएगा। हमारे घरों का माहौल तो ऐसा है कि रात में सोने से पहले तबारकल्लज़ी क्या पढ़ते हैं, रात के 12, 1, 2 बजे तक भी हमारी निगाहें टीवियों पर, और एक सीरियल चला गया, करेक्ट रखते सीरियल वाले भी, 10 बजे ऐसा सीरियल आएगा, सास बहू के दरमियान कैसे लड़ाई की जाएगी, कराई जाएगी, कैसे सास बहू लड़ेंगे, कैसे शोहर और बीवी लड़ेंगे, ये हाईलाइट करके दिखाया जाता है। अब औरतें इस इंतज़ार में रहते हैं कि कैसे सास को मगलूब कर देना है, हरा देना है, कैसे सास को सताना है, या सास इस इंतज़ार में होती है कैसे बहू को मगलूब कर देना है, कैसे बहू को सताना है। इसी इंतज़ार में रात में सोने का वक्त है, और उस सोने के वक्त में तबारकल्लज़ी पढ़कर सोने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो ऐसी सूरत में औरतें क्या करते हैं, सीरियल पढ़कर सीरियल देखते हुए सो जाते हैं। क्या ऐसी औरतें कब्र के अजाब की हिफाजत हो जाएगी ऐसी औरतों को? क्या ऐसी औरतें कब्र की हिफाजत के लिए कोई अमल कर सकते हैं? तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इसीलिए आप देखे होंगे कितनी लोगों की जानें हमारे आंखों के सामने गई हैं, कितने लोग इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन इंतकाल होने के बाद उनकी लाशें कहाँ पर मौजूद हैं, वो कहाँ इस वक्त कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके साथ कब्र के अंदर क्या मामला किया जाता है, कब्र के अजाब का मामला हो रहा है या क्या मामला हो रहा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसीलिए कब्र के कीड़े मकोड़े, कब्र के सांप और बिच्छू एक ऐसे ख़तरनाक जहरीले होते हैं, अल्लाह अकबर। किताबों में एक वाक़या मैंने पढ़ा है, कई साल पहले पढ़ा था, मुझे याद आया। एक आदमी कब्र खोद रहा था, खोदते हुए एक बिच्छू नजर आया, और उस बिच्छू को नजर आती है उसने अपने सब्बल के जरिए से उस बिच्छू को मारने की कोशिश की। 1-2 मार मारा, वो बिच्छू मरने के बजाय और बड़ा होना शुरू हो गया। वो बिच्छू जैसे ही सब्बल उसने हटाया, कब्र खोदने वाले को काटने आ गया। अब कितना भी लेकर लोहे से मार रहा है, वो मरता नहीं है। यहां तक कि किताबों में उलमा ने लिखा है, वो आदमी वहां कब्र को छोड़कर भागने लगा, और ये बिच्छू उसके पीछे भगाता हुआ, और जैसे जैसे वो भाग रहा है, वो बिच्छू का जिस्म वैसे वैसे बढ़ रहा है। बढ़ते यहां तक कि उसने क्या किया, एक तालाब था, उस तालाब के अंदर छलांग लगा दिया, और उसने सोचा कि तालाब के अंदर बिच्छू नहीं आ सकता, तो चुनांचे वो बिच्छू तालाब में आकर अपना डंक मारा। उसके डंक के अंदर इतना जहर था कि सारा पानी जहर से भर गया, और उस जहर की वजह से उस कब्र खोदने वाले आदमी का इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल तो ये बताया कि कब्र के अजाब से हिफाजत होने वाला अमल सूरह तबारकल्लज़ी है। सूरह तबारकल्लज़ी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब से हिफाजत फरमाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आपने बात सुन ली है, तो आज ही से ये इरादा कर लें कि हम जैसे मगरिब के बाद भी पढ़ ले सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ ले सकते हैं, बहरहाल रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। रोज़ाना मौत तक जो कोई आदमी इशा के बाद पढ़े या इशा से पहले पढ़े, सोने से पहले सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अज़ाब से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। दूसरा अमल
جو کوئی آدمی جمعرات کو، یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ عمل کو بتانے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کوئی آدمی جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پہلی رکعت میں بھی 15 مرتبہ اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کا سورہ پڑھ لے، اور 2 رکعت معمول جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نیت یہ ہو کہ 2 رکعت نفل جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل، اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں بھی 15 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا کا سورہ 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کا سورہ پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال معزز خواتین، اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچنا بھی ہے، اعمال بھی کرنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، سورہ ملک کی بھی تلاوت روزانہ کرنا ہے، اور جمعرات کے دن یہ 2 رکعت نفل مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ گناہوں سے پکی توبہ بھی کرنا ہے، اور پردے کے اندر رہنا ہے، بے پردگی میں گھومنا نہیں ہے، نہ بازاروں میں، نہ شادی محلوں میں، نہ گلیوں میں، بلکہ جہاں تک ہو سکے نامحرم مردوں سے اپنا پردہ کرنا ہے، نامحرم مردوں کے سامنے نہیں آنا ہے، نہ ان سے بات چیت کرنا ہے، نہ ان سے کوئی بات کرنا ہے، نہ ان کے سامنے آنا ہے، بلکہ عورتوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر پردے کا اہتمام کریں، ناچ گانوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ٹی ویوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، گھروں کے اندر قرآن مجید روزانہ تلاوت کرنے کا پابند بنا لیں، روزانہ معمول بنا لیں، قرآن مجید کم از کم 1 پارہ پڑھنے والے بن جائے روزانہ، اور روزانہ 5 وقت کی نمازیں۔ عام طور پر خواتین نماز میں بہت سستی کرتی ہیں، جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے آپ نے تو ذرا خود کے بعد پڑھ لیں گے، تو اس لیے نماز میں کوتاہی نہیں، اور اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ شوہر کی تابعداری کریں، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، گھروں کے اندر رہتے ہوئے ایک ماحول بنائیں، دین کی فضا قائم کریں، تعلیم کے ذریعے فضائل اعمال کی تعلیم ہر گھر کے اندر ہو، اور اسی طریقے سے صحابیات کے واقعات موجود ہیں کہ صحابیات کیسے کیسے اخلاق والی تھی، کیسے کیسے ان کی زندگیاں گزری، یہ ہر خواتین کو پڑھنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے۔ تو معزز خواتین، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر اتوار کو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ محلے کے اندر جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں سب کو اجتماع تک لانے کی کوشش کریں۔ اگر مردوں کا مسئلہ ہوتا، مردوں کو جوڑنے کا مسئلہ ہوتا تو ہم لوگوں کے پاس ہزاروں راستے ہیں، مردوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے ہزاروں راستے ہیں، لیکن عورتوں کو جمع کرنے کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس ایک مائک میں اعلان ہوتا ہے تاکہ اس اعلان کو سن کر کم از کم جمع ہو جائیں، اور جن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں وہ عورتیں تو آ جاتی ہیں، جن عورتوں کو توفیق نہیں ملتی وہ رہ جاتی ہیں، لیکن آپ کی کوشش ہو تو انشاءاللہ وہ بہنیں بھی آ جائیں گے جو گھروں کے اندر اس وقت موجود ہیں، ان تک بھی باتیں پہنچنا ہے، وہ لوگ بھی سدھرنا ہے، وہ لوگ بھی اپنی آخرت کو بنانا ہے، اس کی فکر آپ کو کرنی ہے۔ ہمیں تو اجتماع قائم کیے ہر اتوار، اور بس ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے آپ کو جوڑنے کا، وہ مائک کے ذریعے اعلان کرواتے ہیں، لیکن آپ کے محلوں کے اندر، آپ جس گھر میں رہتے ہیں،
آس پاس کے تقریباً 3-4 گھروں کے پڑوسی آپ کو معلوم ہوتے ہیں. آنے سے پہلے یا کسی بھی ذریعے سے آپ ان مستورات تک پہنچ کر، ان بہنوں تک پہنچ کر کہ یہ اجتماع کے سلسلے میں ان کو آگاہ کریں کہ دیکھو اتوار میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے آپ وقت نکال کر آ جائیں. تو انشاءاللہ اگر عورتیں اور ہماری بہنیں آنا شروع کر دیں گی اور باتیں سن کر عمل کرنے والی بنیں گی، تو جو عورتیں، جو ہماری بہنیں ساتھ لاتی ہیں ان کو سارا ثواب ملے گا، ان کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. تو لہٰذا معزز خواتین، آیا آپ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگلی اتوار آتے ہوئے اس کا ضرور خیال کریں کہ ہر ایک عورت کی فکر کرنا، ہر ایک ہمارے محلے کے اندر جتنی عورتیں ہیں ان سب کی فکر کرنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. لہٰذا اس کی فکر کرتے ہوئے اگلے اتوار کو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو ساتھ لانے کی کوشش کریں. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.